بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 60 نمبر کی سورہ الممتحنہ پر کچھ گفتگو ہوگی۔ ڈیوائن افیکشن میں نے اسے نام دیا ہے۔ 13 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ ممتحنہ کا مطلب امتحان، معائنہ اور محاسبہ ہے، جو خاص طور پر خاتون سے منسوب ہے۔ اس صورت کو الامتحان اور المودع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے منافقین اور منکرین اسلام پر چڑھائی کی خفیہ منصوبہ بندی فرمائی۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو ایک عورت کے ذریعے خط بھیج کر اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی مان لی اور دلیل یہ دی کہ اس نے ایسا مکہ میں اپنے عزیز و اقارب کو بچانے کی خاطر کیا۔ یوں اس صورت کی ابتدائی آیات یہ واضح کر رہی ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان والوں کا بھی دشمن ہے۔ ایسے اسلام کے دشمن کو دوست رکھنا اور چھپ چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجنا سراسر غلط فعل ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہر اقتدام سے بخوبی واقف ہیں جو ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کرتے ہیں۔ یہ سیدھی راہ سے بھٹک جانے کی نشانی ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کی خاطر ایمان بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روز قیامت کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اہل ایمان کو یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر مشرکین مکہ نے آپ پر قابو پا لیا تو وہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ بھی منکر ہو جائیں۔ جو حق کا انکار کر دے اس سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائی جائیں، کیونکہ دشمن اتنا سخت دل ہے کہ آپ پر قابو پا لینے کے بعد کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرے گا۔ جو تکلیف ممکن ہو سکی تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز ایمان میں زبردست نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خاندان کے درمیان دین اسلام کی خاطر ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کھلم کھلا رشتہ داروں سے اظہار لا تعلقی کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گو باپ کے لیے دعا کی، مگر ساتھ ہی ساتھ واضح کر دیا کہ میں اللہ سے ان کے لیے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا۔ اس صورت میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایمان پر استقامت در حقیقت ایک خوبصورت تبلیغ اور دعوت کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو جانی دشمن کو بھی دوست بنا دے، اور رب کی ذات ہر لمحہ منتظر رہتی ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور وہ ذات انہیں اپنی مغفرت کے دامن میں سمیٹ لے اور ان کی کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ سورت میں اہل ایمان کو اس بات کی بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کرتے، پرامن ہیں، تمہاری املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان سے بھلائی کرو اور انصاف کا معاملہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دوستی اور محبت کا رشتہ اس سے قائم کیا جائے جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، یا پھر اس سے جو اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے دشمنی نہ رکھتا ہو،
بخاری شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور تم آپس میں اختلافات کا شکار تھے۔ اللہ عز و جل نے میرے ذریعہ سے تم میں الفت پیدا کر دی۔ اس صورت میں خواتین کو مردوں پر ایک طرح سے فضیلت دی گئی ہے۔ مومن عورت کافر مرد کے لیے حلال نہیں۔ ہاں، کفر سے اسلام میں داخل ہونے والی خاتون کے لیے دروازے کھلے ہیں، ان سے حق اور سچائی پر بیعت لینے کا حکم ہے۔ یوں دین اسلام مومن خواتین کی اتنی زبردست تعظیم پیش کرتا ہے کہ اسے دشمنوں کے ہاتھوں واپس مکہ نہیں بھیجا جاتا، صلح حدیبیہ جیسا معاہدہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان خواتین کا معاشی اور معاشرتی تحفظ بھی ریاست کے ذمہ داری بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی سنت نبوی بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں ڈیوائن افیکشن یعنی ربانی محبت میں سے اپنا حصہ لینا ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول تمام اہل خانہ سے ہمیں زیادہ عزیز ہو۔ زندگی کے ہر شعبہ میں انصاف کا معاملہ رکھیں، ایسے لوگوں سے دوستی ہرگز نہ کریں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو۔ اللہ کے دشمن اور ان دشمنوں کے دوست اہل ایمان کے ساتھ دوستی کے حقدار ہرگز نہیں۔ امن پسندوں سے صلح اور دوستی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مومن اور پارسا خواتین کو ان کا حق دے کر ربانی چاہت اور محبت جیتی جا سکتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔